بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے مستعفی ہونے اور ملک سے فرار ہونے کے بعد بننے والی عبوری حکومت نے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کی سربراہی میں حلف اٹھا لیا۔ صدر محمد شہاب الدین نے 15 رکنی عبوری کابینہ سے حلف لیا ہے۔ عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہیں گے۔ ڈاکٹر یونس کی رہائش گاہ اور دفتر کے لیے سرکاری گیسٹ ہاؤس کو تیار کیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش میڈیا کے مطابق عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر منٹو روڈ ڈھاکہ میں واقع سرکاری گیسٹ ہاؤس جمنہ میں رہائش پذیر ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق شیخ حسینہ کے ملک چھوڑنے کے بعد بڑی تعداد میں مظاہرین وزیر اعظم کے دفتر اور سرکاری رہائش گاہ گنا بھون میں داخل ہو گئے تھے، جہاں لوگوں نے توڑ پھوڑ کرتے ہوئے خوب لوٹ مار بھی کی تھی، جس کے نتیجے میں یہ دونوں مقامات فی الحال دفتر کے کام یا رہائش کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ چیف ایڈوائزر کے دفتر اور رہائش گاہ کی تیاری میں شامل کئی افسران نے بتایا کہ عبوری حکومت کے قیام کے فیصلے کے بعد کابینہ ڈویژن کے اہلکار جمنہ کو چیف ایڈوائزر کے دفتر اور رہائش گاہ کے طور پر ترتیب دینے کے لیے صدر کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں۔ ایک اور اہلکار نے بتایا کہ وزیر اعظم کے دفتر اور گنا بھون کی فوری مرمت کے لیے تیاریاں جاری ہیں، جبکہ ایک کمیٹی پہلے ان دونوں اہم ریاستی عمارتوں کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ لگائے گی اور پھر فوری مرمت شروع کی جائے گی۔ عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر اور مشیروں کے لیے 18 گاڑیاں تیار کی گئی ہیں۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس گزشتہ روز پیرس سے وطن واپس پہنچے تھے۔ ایئرپورٹ پر گفتگو کے دوران وہ ایک موقع پر جذباتی ہو گئے۔ ڈاکٹر محمد یونس طلبہ تحریک میں پرتشدد مظاہروں کے دوران سب سے پہلے مرنے والے رنگپور کے طالب علم ابو سید کو یاد کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ حضرت شاہ جلال ایئرپورٹ پر پریس کانفرنس کے دوران عبوری حکومت کے سربراہ نے کہا کہ اس وقت میں ابو سید کو یاد کر رہا ہوں۔ ابو سید کی تصویر ہر بنگالی کے دلوں میں نقش ہے، کوئی بھی اسے نہیں بدل سکتا۔ ڈاکٹر محمد یونس نے ابو سید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ کیا شاندار نوجوان تھا جو بندوق کے سامنے کھڑا تھا، جس کے بعد سے کوئی نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی پیچھے نہیں ہٹا، وہ آگے بڑھتے گئے اور کہا جتنی بھی گولیاں چلانی ہیں چلاؤ، ہم یہاں ہیں۔ ادھر بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کے بیٹے سجیب واجد کے اپنی والدہ کے وطن واپس لوٹنے کے حوالے سے مختلف بیانات دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹائمز آف انڈیا سے گفتگو میں حسینہ واجد کے بیٹے سجیب واجد نے دعویٰ کیا ہے کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد انتخابات کے وقت وطن واپس آ جائیں گی۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم کے صاحبزادے نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو سیاست میں آنے سے گریز نہیں کروں گا۔ سجیب واجد کا مزید کہنا ہے کہ یقین ہے کہ عوامی لیگ الیکشن میں حصہ لے گی اور ہم جیت بھی سکتے ہیں۔ حسینہ واجد کے بیٹے کا یہ بھی کہنا تھا کہ والدہ فی الحال بھارت میں ہیں، انتخابات کا اعلان ہوتے ہی وطن پہنچیں گی۔ اس سے قبل والدہ سے متعلق بیان دیتے ہوئے سجیب واجد کا کہنا تھا کہ والدہ بہت مایوس ہوئی ہیں اور وہ اب سیاست میں واپس نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے اگلے بیان میں یو ٹرن لیتے ہوئے کہا تھا کہ عوامی لیگ بنگلہ دیش کی سب سے بڑی اور پرانی جماعت ہے، لہٰذا ہم اپنے لوگوں کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اور جیسے ہی بنگلہ دیش میں جمہوریت بحال ہوتی ہے شیخ حسینہ واجد بلا شبہ وطن واپس آئیں گی۔ واضح رہے کہ کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کو طاقت سے کچلنے کی کوشش کرنے والی بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد پڑوسی ملک بھارت فرار ہو گئی تھیں۔